حروف تہجی میں سے حرف میم پر میم یہ 24واں نمبر ہے حرف میم. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عربی کے جتنے الفابیٹ ہیں الف با تا سا، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارسل بھی ایسی تاثیرات اور انوارات رکھے ہیں کہ جس سے منافع اٹھائے جا سکتے ہیں. کیوں ظاہر ہے کہ ان کے ذریعے سے کلمات خیر بنتے ہیں، قرآن کی آیات بنتی ہیں اور احادیث طیبہ کی دعوات بنتی ہیں. تو جب ان میں تاثیرات و انوارات ہیں تو خود ان حروف کے اندر بھی یقیناً جو ہے انوارات و ثمرات موجود ہیں. وہ الگ بات ہے کہ مشائخ سلسلہ نے اس پر مختلف تجربات کر کے جو ہے مراقبات و تجربات سے اس کو اخذ کیا اور امت کے سامنے اس کو رکھا ہے. ان میں سے آج ہم بات کریں گے حرف میم پر. یہ 24 حرف ہے، الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد صاد طا طا عین غین فا قاف کاف لام، اس کے بعد اب میم. یہ 24واں نمبر ہے. بڑا عجیب و غریب جو یہ حرف ہے، یہ منافع اور مضار دونوں میں کام آتا ہے. اس سے نفع بھی اٹھایا جاتا ہے، نقصان بھی اس کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے. تو دونوں طرح کی اس کے اندر جو ہے کیفیات ہیں، تو نفع نقصان دونوں میں یہ نافع ہے. اور اس کا جو ایک جو ہے وہ نقش آتا ہے کہ نقش الشفا کے نام سے. تو وہ اندرونی جتنے آرگنز ہیں، آرگنز کے کسی بھی درد میں کمال کی اس کے اندر تاثیر ہے. آرگن کا کسی قسم کا درد ہے اندر، مطلب گردے کا درد ہے یا مروڑ ہے، آنتوں کا درد ہے، بڑی آنت کا پرابلم ہے، تو اندر کی جتنے بھی آرگنز ہیں، اور بہت سے آپ کو پتہ ہے کہ اندر جو آج کل جو ہے نا بڑے عجیب و غریب قسم کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ترنج ایک پھل ہوتا ہے، سٹرن بولتے ہیں اس کو. تو ترنج کا پھل جو اس کی لکڑی لینی ہے، اس کی لکڑی لے کے اس کے اوپر یہ نقش الشفا بنانا ہے. اسکرین کے اوپر دکھا رہے ہیں نقش الشفا جو ہے وہ اس کے اوپر بنانا ہے. کالی ایسی روشنائی کے ساتھ جو پکی روشنی ہو تو اس کے اوپر نقش الشفا تیار کر کے جس گھر کے اندر مریض ہے اس کے جو ہے دروازے کے اوپر ٹانگ دیں، اس بنی ہوئی اس تختی کو اس کے دروازے پہ ٹانگ دیں. بھلے گھر کے مین دروازے پہ ٹانگ دیں، بھلے اس کا اپنا جو کمرہ ہے اس کمرے کے دروازے کے اوپر ٹانگ دیں، یا یہ اس کو فکس کر دیں سکرو وغیرہ کے ساتھ. بس اس کی تاثیر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی جلدی اس کو اندر کے کسی بھی قسم کے قولنج کے درد جو ہے اسے شفا عطا کر دیں گے. سبحان اللہ. ہاں، اول تو کہتے ہیں 3 ہفتے کے اندر ہی شفا ہو جاتی ہے، مکمل شفا، ورنہ 41 ڈیز سے زیادہ نہیں جائے گا کہ کسی بھی قسم کا اندر کا معاملہ جو ہے آج جو طرح طرح کی بیماریاں اندرونی آرگنز میں لگ جاتی ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ جو اس کو چھٹکارا دے دیں گے. اس میں تاثیر ہے. اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے، اور وہ نقش المحبہ یعنی محبت کا نقش کے نام سے ہے. وہ یہ کہ کسی شخص کو کسی جائز محبت میں آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی محبت میں جو گرفتار ہو جائے، اس کے لیے اس کے اندر بڑی زبردست تاثیر ہے. یہ جو نقش ہے یہ آپ جو تیار کریں، یہ تقریباً جس کو ظہر کے بعد لکھیں یا چاش کے وقت لکھیں. ایک کاغذ کے اوپر جو ہے وائٹ کاغذ بغیر لکیر کو ہو اس کے اوپر بنائیں، اور یہ پکی روشنائی کے سے اس کو تیار کر کے یہ جو نقش ہے اس کے نیچے جو اس بندے کا نام لکھ دیں جس کی محبت آپ کو مطلوب ہے. یعنی وہ محبوب جو ہے گویا کیا، جیسے آج دنیا کہتی ہے کہ محبوب قدموں میں. خیر میں تو محبوب قدموں کے عنوان کو پسند نہیں کرتا، تو محبوب جو ہے وہ سینے سے آ لگے، یہ ہے محبوب کی عزت تکریم. تو محبوب جو ہے سینے سے آ لگے، آپ کے آغوش میں آ جائے. تو یہ تو جو بھی محبوب ہے جس کو آپ اپنے جو ہے آغوش میں لانا چاہتے ہیں، تو یہ نقش بنا کے اس کا نیچے نام لکھ کے اپنی جیب میں ڈال کے پھریں. بس آپ دیکھیں گے چند دن میں اتنا بے قرار ہو جائے گا کہ آپ کے سینے سے آ لگے گا انشاءاللہ. اب کوئی بھی جائز رشتہ ہے، کوئی بھی جائز محبت ہے، خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں بچے جو ہے ماں باپ سے برگشتہ ہو کے گھر چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. بیٹا چھوڑ گیا، بیٹی غائب ہو گئی، تو یہ پریشانی، یا بیوی بعض دفعہ ناراض ہو کے چل گئی، یا خود شوہر جو منہ بنا کے نکل گیا، تو بس یہ زبردست تاثیر. تو اس کو ظہر کے بعد یا چاش کے وقت میں وہ آپ کاغذ پہ تیار کریں اور نیچے اس کا نام لکھیں اور جیب میں ڈال لیں. بس آپ دیکھیں تماشا، یہ زبردست تاثیر. اور اس کے علاوہ جو ہے اچھا اسی میں یہ بھی تاثیر ہے کہ آپ اگر کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی پارٹی سے میٹنگ ہے، مثلا آپ کی کاروباری میٹنگ ہے، آپ چاہتے ہیں مجھے کامیابی ہو جائے، یا کورٹ اور عدالت کے اندر آپ ہیں، آپ چاہتے ہیں مقدمے میں فیصلہ جج میرے حق میں کر دے،
یا یہ کہ آپ جو وہ انٹرویو میں گئے ہیں، آپ چاہتے ہیں انٹرویو میں مجھے کامیابی ہو جائے، یا اسی طریقے سے کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آپ گئے ہیں لڑکے والے، تو وہ لڑکا جیب میں ڈال کے جائے تو قبول ہو جائے گا، یا لڑکی والوں کو دیکھنے کوئی آیا ہے تو لڑکی اپنے ساتھ جو اس نقش کو رکھ لے تو اس کا رشتہ قبول ہو جائے گا، کیونکہ اس طریقے کے جتنے بھی جائز مقاصد ہیں کمال کی تاثیر اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ دکاندار اگر اس کو بنا کے جیب میں بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گاہ خوب بھیجیں گے، سبحان اللہ۔ اس کا کاروبار دھڑا دھڑ چلے گا۔ تو یہ اس کے اندر تاثیر، تو یہ اس طرح کے جتنے بھی منافع ہیں وہ آپ جو یہ حرف میم کے جو ہے وہ نقش المحبہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نقش نہیں بنانا چاہتے، پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کا بڑا آسان اور عمدہ طریقہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی اسماء ہیں، جو اسم میم سے شروع ہوا ہے وہ 100 میں تقریباً 40 نام ایسے ہیں جو میم سے شروع ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب ان 40 ناموں کا آپ نے ورد کرنا ہے، یا مالک یا ملیک یا متکبر یا مومن جو میم سے شروع ہیں، تو یہ آپ اس طریقے سے 40 ناموں کا ورد کریں، ایک دفعہ، پھر 2 دفعہ، پھر 3 دفعہ، اس طرح 11 دفعہ آپ نے کرنا ہے۔ تو 11 دفعہ آپ ان ناموں کو دہرانے کے بعد اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر لینی ہے کہ یا اللہ میرے یہ مقصد پورا کر دے۔ اگر یہ قولنج والا یعنی اندرونی کسی بھی درد کا مریض ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو دعا بھی کرے، ایک کپ پہ پانی دم کر کے پانی پی لے، اس کے اندر کی کسی بھی قسم کا مرض جو ہے وہ اس کے ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ وہ عجیب و غریب قسم کی انسان کو امراض اندرونی لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، وہ سب رفع ہو جائیں گے، تو یہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ ساری مقبولیت پہ حاصل ہو جائے، میں محبوب بھی بن جاؤں، تصغیر بھی ہو جائے، تو اسی طریقے سے ورد کر کے دعا کر لے اور ایک کپ پانی میں دم کر کے پانی پی لے۔ تو یہ 90 دن کی نیت سے آپ شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میم کے جتنے منافع ہیں وہ سارے کے سارے منافع آپ کو نصیب فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ زبردست حضرت بے تحاشا کام کی باتیں جو میں نے کچھ نوٹ کی ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو نفع و نقصان کی بات ہے، اس میں نفع تو مجھے نظر آیا کافی، آپ نے شروع میں فرمایا کہ اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کیا؟ اچھا، نقصان میں نے ذکر نہیں کیا جی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اچھا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نقصان یہ ہے کہ کوئی موذی دشمن ہے، جی، کوئی موذی دشمن جو آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو پہلا والا جو نقش بنایا ترنج کی لکڑی کے اوپر، جی، وہ اس کے اوپر اس موذی دشمن کا نام لکھ دیں، اچھا، اس کا نام لکھ دیں، اور نام لکھ کے اس کے گھر کے ایریے کے قریب کسی درخت کے اوپر ٹانگ دیں جس سے وہ ہوا سے ہلتی رہے، وہ لکڑی، وہ تختی، تو بس اللہ تبارک و تعالی جو درد دفع کرتا ہی ہے وہی درد اس دشمن میں پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ نقصان، لیکن تو جائز بات یہ بالکل بالکل جائز مقاصد کے لیے، وہ ورنہ ناجائز کے لیے نہیں، تو میں نے اس لیے اس کو اسکپ کر دیا، لیکن کیونکہ لوگ آج کل ناجائز مقاصد کی زیادہ یوز کرتے ہیں، جی ہاں، لیکن یہ کہ یہ اس کا نقصان کا ایک طریقہ۔ جی، اسی طریقے سے جو ہے وہ عداوت کے لیے کرنا ہے، وہ نقش محبت جو بنایا ہے اس نقش محبت میں نیچے نفرت اور عداوت کو عنوان لکھ دیں جی، کہ فلاں کی فلاں سے نفرت اور عداوت ہو جائے۔ اچھا، بعض ناجائز محبت ہوتی ہے، اس ناجائز محبت کو قطع کرنے کے لیے تو آپ اسی نقش کو اس کے جو ہے وہ عداوت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جی، جی، اور پڑھنے والے کے اندر وہ نیت کر لیں کہ آپ کسی کی جدائی چاہتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن موذی دشمن ہے، اللہ رسول کا باغی اور دشمن ہے، تو اس دشمن کے لیے آپ اسی طرح تعداد پڑھ کے دعا کر لیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا نقصان ظاہر کریں۔ بہت خوب۔ حضرت جو نفع کی باتیں ہیں جن میں نقش شفا کی آپ نے بات کی، نقش شفا جو ہے وہ جسم کی اندرونی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں کینسر بھی ہو سکتا ہے، بالکل، آپ نے کہا بڑی آنت کا ذکر کیا آپ نے، بالکل، تو کینسر ہے، جس میں دل کا مرض بھی ہے لوگوں کو، بالکل، اندرونی طور پہ لوگوں کو کولیسٹرول یا بلڈ پریشر کا بھی ہے، تو یہ ایسی بیماریاں جو ہم لوگوں کو، شوگر کی بیماری ہے، خاص طور پہ مردوں میں پروسٹیٹ جو ہوتا ہے، پروسٹیٹ کی یہ بیماری بہت عام ہے، کامن مردوں، اس کے لیے تو کمال تاثیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بنا کے رکھ لیں، جس کا نہیں ہے وہ بنا کے رکھ لے تو اللہ اس کو سیف رکھے۔ جی، تو یہ جو ترنج کی لکڑی کی آپ نے بات کی، تو اگر یہ ترنج کی لکڑی کا مطلب یہ ترنج کا جو درخت ہے اس پہ سے کوئی ایسی لکڑی اتاریں جس کے اوپر لکھا جا سکے، جی بالکل، تو یہاں تو ممکن نہیں ہے۔ نہیں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں نا یہ گریپ فروٹ،
جی گریپ فروٹ جو ہے جی اس کی لکڑی بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر لکڑی نہ مل سکے تو خالی کاغذ پہ بنا سکتے ہیں؟ بس پھر ظاہر ہے پھر تو مجبوری ہے. اچھا مجبوری میں کر لیں. بارہ نفع سے خالی نہیں ہوگا. جی. ایک اصل نفع تو اس کا وہی ہے. اصل نفع اسی کے اوپر. بالکل. ٹھیک ہے، بہت خوب. یہ جو آپ نے محبت کا جو نقشہ اس کی بات کی، آبویسلی اس میں بڑی آسان بات ہے. میاں بیوی کے تعلقات جو خراب ہو جاتے ہیں، دن رات یہاں کالیں آتی ہیں. کل بھی میں نے آپ کو ایک بڑا میسج بھیجا، خاتون نے لکھا کہ جی میرے ہسبینڈ کو اس کی بہنیں سکھا رہی ہیں یا کچھ کر رہی ہیں اور وہ بس عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بڑی کارآمد بات ہے. ٹھیک ہے. اور جس میں بچے بھی شامل ہیں، بچے بالکل بدزن ہو جاتے ہیں ماں باپ سے اور غلط راستے پہ نکل جاتے ہیں، تو ان کی محبت کے لیے بھی. اور پھر بھائی بہن کی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بھائیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، جو یہاں کالیں آتی ہیں، میں وہی باتیں کر رہا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. تو ان سب کے لیے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. یہاں آپ نے جو مقصد کی جو بات کی کہ جس میں رشتہ بھی ہے، نوکری بھی ہے، مقدمہ بھی ہے اور کاروبار بھی ہے، تو مطلب سب کچھ ہی کور ہو گیا نا اس میں. تو اس میں ہر چیز کور ہو گئی. تو یہ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے 40 نام جو میم سے شروع ہونے والے ہیں ان کا 11 دفعہ ورد کر کے اور دعا کر لیں، یا کاروبار پانی دم کر کے پی لیں. اچھا، کاروبار والا کیا کرے؟ وہی کاروبار کی دعا کرے، پانی دم کر کے پانی کاروبار میں دکان میں چھڑکے، اچھا سامان تجارت پہ چھڑک دے. اچھا، تو مطلب کوئی کاغذ یا کچھ نقش لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت نقش تو بنانا نہیں چاہتا نا، وہ پڑھنا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت خوب. حضرت یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو روزمرہ کے استعمال کی ہیں لوگوں کی، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، میں پھر کہوں گا، مفت و مفت. مفت ہے نا.